یہ جو کہا کہ بیج بویا تھا عبداللہ ابن مسعود نے، یہ صحابی جلیل ہیں، اصل میں فروع کے استنباط کی سب سے پہلی جو کاوشیں سامنے آئیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہیں۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ فروعی مسائل کے استنباط کی کوششیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف سے سامنے ہیں۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو نئے مسائل پیش آئے، جن مسائل کے بارے میں قرآن پاک نے یا احادیث مبارکہ نے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں کی تھی، وہ مسئلے پیدا ہی بعد میں ہوئے، تو ان مسئلوں کے بارے میں چونکہ نہ قرآن میں تھا نہ سنت میں تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں اجتہاد فرمایا اور مماثلتیں، مشابہتیں، سملیرٹیز کو تلاش کیا، اور ان کو پانے کے بعد جب کیس ٹو کیس سملیرٹی پائی گئی تو پھر اس کا حکم بھی سیم ہوگا۔ اس چیز کو کہتے ہیں اجتہاد۔ اس سارے رزلٹ کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، جو کوشش کس کی بنیاد پر ہوتی ہے؟ علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ بغیر علم کے اگر کوئی اس طرح کی مثالیں فٹ کرنے لگ جائے تو وہ اجتہاد نہیں ہے، وہ گمراہی ہے، ایسے شخص کو تو منع کیا جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے کہ صحابی جلیل جو کہ سابقین اولین میں سے تھے، بدر کی جنگ میں بھی شریک رہے، اور صحابہ کرام کے علماء جو تھے ان میں سے یہ بڑے عالم شمار ہوتے تھے۔ یہ مکہ میں مسلمان ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے، اور مسروق ایک تابعی گزرے ہیں، صحابہ کے جو شاگرد ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ مسروق ایک تابعی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں صحابہ میں علم جو ہے وہ 6 بڑے علماء پر بس ہے، ان سے بڑے عالم کوئی نہیں ہے، 6 علماء تھے بڑے۔ نمبر 1 حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 5 حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 6 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 افراد ہیں، ان کے اوپر علم کی سرداری ختم ہے، ان سے بڑے سردار علم کے اعتبار سے صحابہ میں کوئی نہیں تھے۔ اور پھر لکھا مسروق تابعی کی طرف سے کہ پھر ان 6 میں اگر دوبارہ دیکھا جائے کہ ان 6 میں سب سے بڑے عالم کون ہیں، تو ان 6 میں سب سے بڑے عالم علم فقہ کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے بھائی، حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ جو لکھا کہ آب پاشی فرمائی انہوں نے علقمہ نے، تو یہ آب پاشی کا مطلب یہی ہے کہ اس علم کو مزید واضح کیا۔ علقمہ ابن قیس ابن عبداللہ ابن مالک النخعی، یہ بہت بڑے فقیہ تھے، اور اسود ابن یزید کے چچا تھے، اور ابراہیم نخعی کے ماموں تھے۔ اسود ابن یزید، ابراہیم نخعی فقہاء میں بڑے عالم ہیں، اسود ابن یزید بھی ایک بڑے عالم تھے، تو یہ ان کے رشتہ دار ہیں۔ ولد فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علقمہ پیدا ہو چکے تھے نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل ہی علقمہ پیدا ہو چکے تھے۔ وَأَخَذَ الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ عن ابن مسعود، علقمہ نے قرآن بھی سیکھا اور فقہ کے علوم بھی سیکھے ان اساتذہ سے۔ نمبر 1 عبداللہ ابن مسعود، نمبر 2 علی ابن ابی طالب، نمبر 3 عمر ابن الخطاب، نمبر 4 ابو الدرداء، نمبر 5 عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔ تو یہ بڑے عالم بنے علقمہ ابن قیس، اور انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اجتہادات کو اور فقہ کو، حلال حرام جائز ناجائز شریعت پر عمل کرنے کے طور طریقے، ان علوم کو انہوں نے مزید واضح کیا، اور ان علوم
کو مزید پھیلایا، ان کے آگے پھر سینکڑوں ہزاروں شاگرد بنے، اور ان شاگردوں کے ذریعے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتویٰ، آپ کے اجتہادات، آپ کے بیان کیے ہوئے مسائل یہ پھیلے۔ تو اس طرح علقمہ نے آب پاشی کی ہے اس بیج کی جو بویا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آگے فرماتے ہیں کہ حصدہ، پھر جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو اس کے کٹنے کا جو کام تھا وہ ابراہیم نخعی نے کیا، بھانجے نے، ٹھیک ہے، یہ ماموں تھے نا ان کے علقمہ، تو بھانجے نے۔ اس کا مطلب کیا ہے کھیتی کاٹی؟ مطلب یہ ہے کہ جمع ما تفرق من فوائد و نوادر۔ بھئی کھیتی کاٹنے والا کیا کرتا ہے؟ اتنے 100 فٹ کے کھیت کے اندر جو دانے پھیلے ہوئے ہیں، ہر پودے کے اوپر 2-4 بالیاں ہیں، ہر بالی میں 70-80 دانے ہیں، تو وہ دانے پورے ایریے میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ اس کو کاٹ کر ساری کھیتی کو ڈھیری لگا کر ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ ابراہیم نخعی نے جمع کیا متفرق فوائد کو، نوادر کو، اور اس کو اس قابل کیا کہ اس سے مزید فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ابراہیم ابن یزید ابن قیس ابن اسود ابو عمران النخعی یہ کوفہ سے آئے تھے اور یہ مشہور امام تھے، بہت نیک، دنیا سے بے پرواہ۔ زاہد کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ دنیا کی دولتیں جمع کرنے کا شوق نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، دنیا کی دولتیں جمع کرنے کا شوق نہ رکھتا ہو، اس کو زاہد کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ دنیا کی دولتیں جمع کرنے کا شوق نہ رکھتا ہو اس کو زاہد کہتے ہیں۔ تو زاہد تھے بھئی یہ انہوں نے حدیثیں بھی روایت کی ہیں اعمش سے اور بہت سارے علماء سے، خلائق مطلب بہت سارے مخلوقات سے، یعنی علماء سے۔ یہ فوت ہوئے تھے اس سال کو، سال کیا لکھا ہے 96 أو 95، 690 تھا یا 590 تھا، 100 سال کا بیچ میں ڈاؤٹ ہے کہ یا تو بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ فلاں بندہ کون سی صدی کا تھا، تو اگر تو یہ 6ٹھی صدی کے تھے تو پھر 590 میں، اور اگر یہ 7ویں صدی کے تھے تو پھر 690 میں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ پھر اس کو گاہا کس نے؟ حماد نے۔ گاہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مسائل کو چھانٹنے میں کوشش کی اور اس کی تشریحات بیان کرنے میں کوشش کی۔ بھئی کھیتی کٹ تو گئی لیکن دانہ اور بھوسا سب مکس ہے، تو ایسے لوگ بھی تو چاہیے نا جو دانے کو بھوسے سے الگ کر دیں اور انسانوں کے کھانے کا الگ نکال دیں اور جانوروں کا چارہ الگ کر دیں۔ تو اسی لیے کہا کہ حماد نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اس کو الگ الگ کیا، جو مسائل صحیح طور پر ثابت تھے ان کو الگ کیا، اور جو مسائل غلط فہمی کی وجہ سے لوگوں میں پھیل گئے تھے ان کو الگ کیا، اور صحیح مسائل کی پھر وضاحتیں کی۔ حماد ابن مسلم یہ بھی کوفہ سے آئے تھے اور یہ شیخ تھے، امام تھے، اور امام ہیں کوئی صاحب تو ان کی بات ہو رہی ہے، امام سے مراد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہی سے علم سیکھا، حماد سے، اور انہی سے فاضل ہوئے، اور پھر اس کے بعد حضرت حماد نے بھی حضرت ابو حنیفہ سے اپنے شاگرد سے کچھ سیکھا۔ مخلص لوگ ہوتے تھے نا، تو استاذ نے بھی بعد میں شاگرد سے سیکھا۔ شاگرد جو ہیں ان کو بعض چیزوں میں زیادہ کچھ مہارت حاصل ہو جاتی ہے بعض جگہ، تو وہ استاذ کا بڑا پن ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد سے بھی جا کے کچھ سیکھ لے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ایک رخ سے ہمیں بھی عطا فرمائی کہ ہمارے استاذ محترم نے ہم سے پڑھا پھر، ٹھیک ہے نا، اور شہید ہو گئے ہیں وہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے ہم سے پڑھا 3 سال تو مسلسل پڑھا، اور اس کے علاوہ بھی، تو اس لیے ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ اگر ہمارے کسی شاگرد کو ہم سے زیادہ دین کی کوئی چیز آتی ہوگی تو ہم اس سے سیکھنے میں انشاءاللہ شرم محسوس نہیں کریں گے۔
تو بعد میں حماد نے حضرت امام ابو حنیفہ سے بھی کچھ سیکھا۔